بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے حسن اخلاق کی اہمیت اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک۔ انسان زندگی میں حسن اخلاق کو جو اہمیت و عظمت حاصل ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ ہر مذہب کے لوگ بلکہ دنیا میں بسنے والا ہر انسان اچھے اخلاق و کردار اور اچھے برتاؤ کا قائل ہے، اور یقیناً کسی کو بھی اس سے انکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اخلاق خوبیوں کو حاصل کرنا فطرت انسانی کا اہم تقاضا ہے، بلکہ بنیادی ضروریات میں سے ہے۔ اس کے بغیر انسان میں انسانیت اور حسن و خوبی نہیں آتی۔ یہی وہ عظیم اور قابل قدر جوہر ہے جس کے ذریعے معاشرے میں آپسی بھائی چارہ، اتحاد و اتفاق، پیار و محبت، عفو و درگزر، رفق و نرمی اور توافق و ہم آہنگی پیدا کی جا سکتی ہے، اور اسی طاقت کے ذریعے آپسی اختلافات و انتشار، باہمی چپکلش اور رنجش، نفرت و بعد بڑی سے بڑی عداوت، دشمنی، بغض و کینہ اور ہر طرح کے تضادات دور کیے جا سکتے ہیں۔ حسن اخلاق در حقیقت انسان کا زیور اور اس کا حسن و خوبصورتی ہے۔ اسی کے ذریعے اجتماعی و انفرادی زندگیوں میں توازن اور ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، اور لوگوں کے دلوں پر فتح حاصل کی جاتی ہے، جبکہ بدخلقی اور بدسلوکی سے تمام برائیاں، نفرت و عادات و اختلاف و انتشار، باہمی چپکلش و رنجش وغیرہ جنم لیتی ہیں، اور اخلاق سے عاری ہو جانے کے بعد انسان لوگوں کی نظر میں عیبدار ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس کوئی قابل قدر شیء اور کوئی ایسی امتیازی صفت باقی نہیں رہتی جو اسے دیگر مخلوقات سے ممتاز کرے۔ گو یہ حسن و اخلاق، حسن و سلوک انسان زندگی کا قیمتی سرمایہ اور عظیم اثاثہ ہے۔ حسن اخلاق کی قدر و قیمت اس وقت مزید دو چند ہو جاتی ہے جب ہم اسے اسلام اور شریعت کی نظر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ قرآن و سنت میں اس کی بڑی اہمیت وارد ہوئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے دین اسلام، شریعت مطہرہ اور قرآنی تعلیمات کو خلق عظیم فرمایا ہے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی ایک ایک آیت کا عملی نمونہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ خلق سے مراد دین عظیم ہے۔ اللہ کے نزدیک دین اسلام سے زیادہ کوئی محبوب دین نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق خود قرآن ہے، یعنی قرآن کریم جن اعلیٰ اعمال و اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کا عملی نمونہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خلق عظیم سے مراد آداب القرآن ہے، یعنی وہ آداب جو قرآن نے سکھائے ہیں، حاصل سب کا تقریباً ایک ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں اللہ تعالیٰ حق تعالیٰ نے تمام ہی اخلاق فاضلہ بدرجہ کمال جمع فرما دیے تھے۔ یہ ہے اخلاق اس کریم ذات کے، جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سے، کسی کے معمولی سی گالی دے دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا، ظلم و ظلم پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنی محمدی ہونے کا، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو بننے کا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بد دعا فرماتے ہیں، نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور تمام امت مسلمہ کو خوش خلقی، حسن اخلاق، حسن معاملہ، صلہ رحمی، وسعت ظرفی اور حسن معاشرت جیسی عظیم صفات سے متصف و مزین فرمائے۔ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک۔ پڑوسی و ہمسایہ کے حقوق کے بارے میں آج کل بہت کوتاہی دیکھنے میں آ رہی ہے، حالانکہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعدد فرامین و ارشادات میں نہ صرف تاکید فرمائی ہے بلکہ کئی نوعیت کے حقوق کو الگ الگ عنوانات سے بھی بیان فرمایا ہے۔ پڑوسی کے حقوق کی تاکید وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے حق کے بارے میں اس قدر وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ وہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے۔
پڑوسی کو تکلیف دینے کی ممانعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والوں کو پڑوسی کو نہ صرف تکلیف دینے سے منع فرمایا ہے بلکہ اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ بھلائی کی بات کہے یا خاموش رہے۔ ایک اور جگہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اللہ کے نزدیک ایک پڑوسی اللہ کے نزدیک بہترین پڑوسی اس شخص کو قرار دیا گیا ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دوست وہ ہے جو اپنے دوست کے لیے بہتر ہو، اور اللہ کے نزدیک سب سے بہتر پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کا نسخہ۔ اگر تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے محبت کرے تو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ کہ ایک دن ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، آپ نے وضو کا پانی طلب فرمایا اور وضو کے پانی والے برتن میں ہاتھ مبارک ڈالا، پھر وضو فرمایا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی لے کر اپنے چہرے اور جسموں پر ملنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون سی چیز تمہیں اس کام پر آمادہ کرتی ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تم سے محبت کرے تو جب کوئی امانت تمہارے پاس رکھوائی جائے تو اس کو ادا کرو، اور جب بات کرو تو سچ بولو، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ جس کا پڑوسی بھوکا ہو وہ کامل مومن نہیں۔ جانتے ہوئے بھی پڑوسی کو بھوکا رکھ کر خود پیٹ بھر کر سونا کمال ایمان کے خلاف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل مومن وہ نہیں ہوتا جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا رہے۔ قریب کا پڑوسی زیادہ حقدار ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دو پڑوسی ہیں، ان میں سے پہلے میں کس کو حصہ بھیجوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا دروازہ تم سے زیادہ نزدیک ہو۔ ہمسایہ کے لیے سالن کا شوربہ زیادہ کرنا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے خلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی کہ جب تم سالن پکاؤ تو اس میں شوربہ زیادہ رکھو، پھر اپنے قریبی ہمسایہ کے گھر والوں کو دیکھ کر جو ضرورت مند ہو اس میں کچھ اچھے طریقے سے انہیں بھیجو۔ پڑوسی ایک دوسرے کو ہدیہ دیں۔ پڑوسی ایک دوسرے کو ہدیہ لینے اور دینے کا اہتمام کرے، خواہ کوئی معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو، بلکہ ہلکا اور معمولی سمجھ کر ہدیہ کو حقیر نہ سمجھے۔ خاص طور پر خواتین کو اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ ان کے جذبات بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں، ان کو آگ بینا محبت بہت جلد چور چور ہو جاتا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے معمولی اور حقیر خیال نہ کرے، اگرچہ بکری کی کھری کا ہدیہ ہو، جس کے شر سے پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پوچھا گیا کہ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی ایذا رسانی سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں۔ یہ حقوق العباد کی اعلیٰ تعلیمات ہے جو اسلام نے ہمیں دی ہے۔ پڑوسیوں اور اہل محلہ سے حسن سلوک خوش بختی اور جنتی ہونے کی علامت، جبکہ ان سے برا سلوک جہنمیوں کی صفت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پڑوسیوں اور اہل محلہ سے حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔